السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. شمع نور رخ انور پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. بے قراری سے محبتی میں مچلنا سیکھو. اور باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو. ہو جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو. راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو. او پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. محترم حضرات، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. ولادت کا مہینہ بھی ہے، تشریف آوری کا مہینہ بھی ہے، اور اس دنیا فانی سے رخصتی کا مہینہ بھی یہی ہے. اللہ پاک بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے. اس نے جان بوجھ کر ولادت اور وفات کا ایک مہینہ رکھ دیا. بعض مورخین کے اقوال کے مطابق پیدائش میں کی تاریخ میں تو اختلاف بھی ہے. بعض نے لکھا 9 ہے پیدائش، بعض نے 10، بعض نے 11، بعض نے 12، اور سارے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ وفات شریف 12 ربیع الاول کو ہوئی. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مسلمان قوم اور امت کے لیے نہایت ہی مسرت اور خوشی کا وقت ہے. اللہ پاک نے دیکھا یہ خوشی میں آ کر کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جائیں. یہ میرے محبوب کی آمد کو تماشا نہ بنا لے. امام الانبیاء کی آمد کو ایک کھیل نہ بنا لے، ایک میلہ نہ بنا لے.
مالک کائنات نے 12 ربیع الاول میں وفات رکھ دی کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پیدائش اور ولادت اور آمد کی خوشی آئے گی تو وفات کا غم نڈھال کر دے گا، اور جب وفات کا غم نڈھال کرے گا آمد کی خوشی ان کو برابر کر دے گی۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ آمد کی خوشی کا پتہ نہ وفات کے غم کا پتہ۔ ہمیں تو معلوم بیٹا مر جائے بیٹے کی جدائی کے غم کا علم ہے، بیوی فوت ہو جائے اس کی جدائی کے غم کا پتہ ہے، بھائی مر جائے اس کی جدائی کے غم کا پتہ ہے، رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں ان کے غم کا پتہ ہے۔ خدا کی قسم کالی کملی والے کی وفات کی حقیقت بلال سے پوچھو۔ سے بڑی نسبت ہے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ میں سفر کرتا کرتا عصر کی نماز کا وقت تھا اور مجھے پانی نہیں مل رہا تھا، نماز کو دیر ہو رہی تھی، میں پریشان تھا کہ نماز گئی، بڑا تیزی سے میں سفر کرتا کرتا ہے کہ بستی میں پہنچا، کنواں دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پانی مل گیا، وضو کر کے جلدی 2 رکعت نماز ادا کروں گا، لیکن جب کنویں پہ پہنچا تو ڈول نہیں، رسی نہیں، میں بڑا حیران کہ میری نماز گئی۔ اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے پریشان دیکھ کر قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک ننھی منی بچی آئی اور مجھے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ کہ بیٹی پانی نہیں، میں نے تو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، پیاس بھی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ میں نے کہا پانی تو یہ کنویں میں موجود ہے۔ بچی کہنے لگی یہ کنویں میں پانی پانی ہے۔ میں نے کہا بیٹی مذاق نہ کرو، پانی کنویں میں تو ہے پر میرے پاس ڈول رسی نہیں، بوکا نہیں ہے، کیسے نکالوں؟ تو کہنے لگی واہ بڑے میاں، یہ بھی آپ نے کوئی بات کہی، کوئی ڈول رسی کا ہونا ضروری ہے پانی کے لیے؟ یوں نیچے کو منہ کر کے معصوم بچی نے کنویں میں تھوک دیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پانی پیا، اور وہ بچی جا کر پھر بچوں میں کھیلنے لگ گئی۔ تو میں پہچان کر کے اس بچی کے قریب گیا، اس کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی تو ایسا کیا عمل کرتی ہے جو کنویں میں تھوکا تو پانی اوپر آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی بڑے میاں میں کس عمل کے قابل ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، کس عمل جوگی ہوں میں؟ اتنی بات ہے کہ میری اماں مجھے رات کو اس وقت تک نہیں سونے دیتی جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کروں۔ کبھی قوم کی نونہال بچیاں، ننھی منی بچیاں بھی 1000 درود شریف پڑھ کے سویا کرتی تھی۔ آج چٹی داڑھی والا مسلمان کنجری کے گانے سنتا سنتا سوتا ہے۔ تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ قدر تجھے نہیں، یقین تجھے نہیں، ایمان کی دولت جتنی ہونی چاہیے وہ تیرے پلے نہیں، میرے پلے نہیں، کیسے کام بنے گا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ، لباس مبارک پہ گندی مکھی تو کبھی بیٹھی ہی نہیں، یہ شہد والی مکھی کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا مکھی کبھی تو رابیل کے پھول چوستی ہے، کبھی چمیلی کے پھول چوستی ہے، کبھی کسی اور چیز کا عرق چوستی ہے، کسی کا عرق میٹھا، کسی کا کڑوا، کسی کا پھیکا، لیکن یہ سارے رس جو تو اگلتی ہے میٹھا شہد بن جاتا ہے، ایسا کیا کام کرتی ہے؟ مولانا رومی کہتے ہیں مکھی ادب سے کہنے لگی گفت چوں خانم مبر احمد درود،
کہنے لگی میرے آقا آپ کا فرمان بجا ہے، رس کڑوے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میں سارا دن چوستی ہوں، اور سارے رسوں کو چوسنے کے بعد میں ایک مرتبہ تیری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتی ہوں، سارے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ گفتے چون خانم بر احمد درود امی شبد شیرا و تلخیرا ربود، سارے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں بھی چاہیے، امتی کے ذمہ لازم ہے، اور یہ وہ کام ہے تم اگر کرو گے کوئی کمال نہیں، عورتیں درود پاک پڑھیں کوئی کمال نہیں، بچے درود پاک پڑھیں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ یہ کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں، خود خدا بھی کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نماز میں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ میں نہیں دیتا، روزے میں نہیں رکھتا، حج میں نہیں کرتا، پر ایک کام ایسا ہے محبوب کی ذات پہ درود میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ عرض کر دینا میرا کام تھا، اور سارے مہینے دل لگا کر وقت نکال کر درود شریف کی کثرت کرنا تیرا کام ہے۔ میں تمہیں اسٹامپ لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اگر تیری موت درود شریف پڑھتے پڑھتے آ گئی انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، مگر یہ بات اس وقت ہوگی جب تیرا مزاج بن جائے، رگ و ریشے میں یہ بات جم جائے۔ آج اپنے آپ کا اگر پتہ کرنا ہو، اپنے آپ پہ کا معلوم کرنا ہو، کسی کے دل میں یہ بات ہو یار پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا، پتہ نہیں میں جہنم میں جاؤں گا، معلوم نہیں میری قبر جہنم کا گڑھا بنے گی یا جنت کا ایک باغ بنے گی، ہر شخص کے دل میں ہے۔ ایک کسوٹی میں بتاتا ہوں، پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے، اپنے جنتی دوزخی ہونے کا پتہ کرنے کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ موٹی سی بات بتاؤں گا، ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کر لے۔ اگر قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، روما خوش ہوتا ہے، رگ رگ میں خوشی آتی ہے تو جنتی ہے، اور اگر کنجری کے گانوں میں مزہ آتا ہے، کوئی بتائے نہ بتائے میں بتاتا ہوں جہنمی ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اپنے آپ کا ہر کوئی پتہ لگا لے، ہر کوئی پتہ کرے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میری امت اتنی بگڑے گی، حالات اتنی پریشان کن ہوں گے، اتنی تباہی آئے گی، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ میرا تیرا کیا کہنا، ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، میں رونے لگ گیا۔ کالی کملیل والے نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا کمزوری بڑی آ گئی، ضعیفی آ گئی، ناتوانی سی آ گئی، میں نہ روؤں تو کیا کروں، میرا تو سب کچھ آپ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ
کمزوری کی اور وجہ کوئی نہیں، موت بالکل قریب آ گئی، موت نزدیک آ گئی۔ ابو ہریرہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا جب میں قرآن کریم کی 4 سورتوں کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ قیامہ، سورہ تکفیر، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، جن صورتوں میں قرآن کریم کی جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، میں اپنی نہیں کہتا اور نہ تم سوچو گے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ ان صورتوں کی جب میں تلاوت کرتا ہوں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میری رگیں جواب دے جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوم سمود، قوم عاد کی بستیوں میں سے لشکر گزرنے لگا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہیں، ارشاد فرمایا لوگوں ان کنووں سے پانی نہ پینا، اس پانی میں زہر کسی نے نہیں ملایا تھا، سکھیا کسی نے نہیں ملایا تھا اس پانی میں، فرمایا ان کنواں کا پانی ایک گھونٹ بھی کوئی نہ پیے، کالی کملی والے پانی کڑوا، فرمایا نہیں، پانی میں بدبو ہو گئی، فرمایا نہیں، پھر کیوں نہ پیے؟ آپ نے روتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ یہ ان لوگوں کے کنویں ہیں جن اس بستی میں رہنے والوں پہ خدا کا قہر آیا تھا اور وہ تباہ ہو گئے ہیں، انہی لوگوں کے کنویں ہیں، ان کا پانی نہ پینا، کبھی تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اندازہ لگاؤ، عذاب آیا، قہر آیا، وہ مر گئے، مرا گئے، اب کنووں کا اور پانی کا کیا گناہ ہے؟ نبی نے اس پانی سے بھی منع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا جب ان بستیوں سے گزرنے لگے، اور ابو ہریرہ کہتا میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، سواری کو تیز کر دیا اور اتنی عاجزی فرمائی، اتنے استغفار فرما رہے تھے، آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آپ کی سواری کی زین کو لگ گئی، سر جھکایا، اللہ اللہ پناہ پناہ کرتے کرتے زور سے تشریف لے گئے، اشارہ کیا صحابہ کرام کو اس بستی سے دوڑ کر نکلو، مبادا خدا کا قہر نہ آ جائے۔ آج جتنا کوئی مر جائے کوئی عبرت پکڑنے والا نہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑنے والے لوگ چلے گئے، کسی حال میں بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جب دنیا کے لوگ اتنے دنیا میں غرق ہو جائیں، نماز کی پرواہ نہیں، میرے قرآن کی پرواہ نہیں، جب وہ ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر سے رحمت کی چادر اتار لوں گا، پھر وہ بات ان میں رہے گی ہی نہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، دربار ہے، محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، 3 چیزیں مجھے بہت بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ ایک خوشبو سے بڑا پیار ہے، ایک وفادار عورت بہت اچھی لگتی ہے، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند بتا دی اپنے یاروں کے سامنے۔